اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعكري قال حدثنا النضر وهو ابن محمد اليمامي قال حدثنا إكرمة قال حدثنا أبو شميل قال حدثني ابن عباس رضي الله عنه قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ مسلمان لوگ ان صحابہ کرام ابو سفیان کو نہ دیکھتے تھے نہ اس کے پاس بیٹھتے تھے، کیونکہ وہ پہلے کافی عرصہ کافر رہے ہیں، کفر کی حالت میں رہے ہیں اور پھر کافی مخالفت کی ہے. اسلام تو لے آئے بعد میں تو، لیکن پھر بھی لوگ ابو سفیان کو نہ دیکھتے تھے نہ اس کو اپنے پاس بٹھاتے نہ بیٹھتے. فقال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو سفیان نے ایک دفعہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ثلاث آتنیہن، تین چیزیں ہیں، تین باتیں میری آپ قبول فرما لیں، مجھے دیجئے، تین باتیں ہیں میری آپ مان لیں، مجھے دیجئے. وہ کیا باتیں ہیں؟ قالا، نام فرمایا، جی آپ نام میں کہتے گئے، ہر بات جو کہی نا مجھے دیجیے، آپ نے نام لا کہی نہیں. ویسے اس حدیث میں اشکال کافی آ رہا ہے، آگے آپ سن لیں گے. کسی راوی کو یہ جو باتیں آ رہی ہیں نا، اس میں شبہ ہو گیا، اس نے یہ باتیں بیان کر دی ہیں. حدیث تو مسلم کی ہے. تو فرمایا آپ نے نام، جی ہاں. قالا اندی احسن العرب، میرے پاس عرب کے عورتوں میں سے خوبصورت عورتیں میری بیٹی ہے، تو میرے پاس عرب کی خوبصورت بیٹی ہے. وہ اجمل ہو، اور خوبصورت جمیلہ خوبصورت بیٹی ہے میری. مانا ہے کہ احسن اجمل، یعنی ام حبیبہ بنت ابی سفیان اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. عرب لوگ اپنی بیٹیاں پیش کرتے تھے، بڑے بڑے بزرگ لوگوں کو، ہم لوگوں کو، یہ مراتب والے. اللہ کے نبی سے کس کا بڑا مرتبہ ہے، تو وہ خود پیشکش کر رہے ہیں. یہ پیشکش والی بات ویسے تو مد نظر ہے، کیونکہ اس ٹائم تو وہ کافر تھے، تو یہ کفر کی حالت میں ہے. تو ام حبیبہ آپ کی بیوی پہلے بن چکی ہے، تو یہ اسلام لائے ہے فتح مکہ کے موقع پر. یہ اشکال ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی خواہش ہو پہلے کفر کے اندر بھی کہ میری بیٹی آپ کی بیوی بن جائے، تو یہ خواہش ہو کسی نے عملی جامہ پہنا دیا راوی نے. تو کہنے لگے میرے پاس عرب کی خوبصورت حسینہ جمیلہ بیٹی ہے، انہیں ام حبیبہ بنت ابی سفیان. اس سے جو کہا میں اس کی آپ شادی کرتا ہوں یا کر دوں گا. اگر تو ان کی یہ خواہش تھی تو کر دوں گا، تو یا اگر یہ مان لے کہ اس نے کر دی، وہ اس پر راضی تھا جب شادی ہوئی ہے، تو قالا، کہا آپ نے نام، جی ہاں ٹھیک ہے، آپ نے فرما دیا ٹھیک ہے. اس کی پیشکش ہے کہ کوئی پیشکش کرے رشتے کی تو آگے اس کو ٹھکرانا یہ بھی توہین ہوتی ہے اس کی. فرمایا جی ہاں ٹھیک ہے. قالا ومعاویہ تجعلہ کاتبا بین یدیک، کہ میرا بیٹا معاویہ، امیر معاویہ، اس کو اپنا آپ کاتب بنا لیں، کاتب وحی، کاتب قرآن بنا لیں، یہ میری ایک خواہش ہے. قال نام، جی ہاں، یہ بھی آپ نے مان لی. قال وتؤمرنی حتی اقاتل الکفار، آپ مجھے امیر بنائیں، مجاہدین کا سپہ سالار امیر بنائیں تاکہ میں کفار سے لڑائی کروں. کما کنت اقاتل المسلمین، جس طرح کہ مسلمانوں سے میں لڑائی کرتا رہا ہوں. یہ میری خواہش ہے کہ آپ مجھے فوج کا سپہ سالار بنائیں، تو پھر میں بھی کافروں سے لڑتا رہوں جس طرح پہلے میں لڑتا رہا ہوں مسلمانوں کے خلاف. قال نام، جی ہاں. تو یہ تین باتیں اس نے کی، تین خواہشیں ہیں، یہ تین باتیں آپ نے نام کہہ دی. لیکن بتلایا ہے کہ یہ بات جو نکاح والی ہے نا، یہ تو یعنی واقعہ کے خلاف ہے، ایسی بات نہیں ہوئی. ام حبیبہ تو آپ کی بیوی پہلے بن چکی تھی کافی عرصہ، تو ابو سفیان السلام بعد میں لایا ہے.
ہاں یہ سکتا فی خواہش ہو کوئی ولولا قال ابو زبیر لولا انه طلب ذلك من النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما آتا ذلك، اگر وہ اللہ کے نبی سے اس بات کا مطالبہ نہ کرتے تو اس کو آپ یہ بات نہ دیتے. اس نے مطالبہ کیا تھا تو آپ نے ٹھیک ہے ان کے بیٹے کو کاتب بنا لیا، اپنے کو وہی کا، اور اس کو فوج کا وہ بھی بنایا، فوج کا بھی سپہ سالار بعض جنگوں میں. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا قَالَ، کیونکہ آپ سے کسی شے کا سوال نہیں کیا جا رہا تھا مگر آپ نام ہی کہہ رہے تھے. تو ویسے آپ کی زبان پر لا تھا بھی نہیں، کوئی مانگتا نا آپ سے بات تو آپ نام بھی کہہ دیتے. تو یہ ہے کہ یہ تعریف ہوئی ہے ابو سفیان کی کہ ابو سفیان نے اپنی خواہشیں پیش کر دی کہ میری خواہشیں ہیں میری بیٹی آپ کی بیوی بن جائے، میرا بیٹا کاتب وحی بن جائے اور میں مجاہدین کا سپہ سالار بنوں، یہ اچھی خواہشیں ہیں. تو یہ اس طرح ابو سفیان کی تعریف ہو گئی ہے. آگے من فضائل جعفر و اسماء بنت امیس، یہ فضائل ہیں جناب جعفر بن ابی طالب کے، اسماء بنت امیس کے. واہل سفینہ تہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کشتی والوں کی، کشتی والوں کے، جہاز والوں کے، کیونکہ یہ گئے تھے حبش میں جناب جعفر اور کشتی میں سوار ہو کر واپس مدینہ میں آئے تھے تو ان کا نام بن گیا اہل سفینہ، کشتی والے. ان کے فضائل. اچھا جی، یہ حدثنا عبداللہ ابن براد الاشعری ہو و محمد بن علاء الحمدانی ہو قال حدثنا ابو اسامہ حدثني بريد عن ابي بردة عن ابي موسى قال بلغنا مخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن بالیمن. ابی موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم کو اطلاع پہنچ چکی تھی اللہ کے نبی کا مکہ سے نکل کر مدینہ جانا، یہ مخرج ہمیں خبر معلوم ہو گئی تھی کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچ گئے ہیں. ونحن بالیمن، ہم یمن کے اندر تھے. ابو موسیٰ اشعری یمن یہ ہے نا، تو یہ تھے یمن میں، تو وہ حبش بھی قریب یمن کے ہیں. فخرجنا مہاجرین الیہ انا واخوا نے لی، تو نکلے ہم مہاجر بن کر آپ کی طرف مدینہ میں. میں بھی تھا، میرے دو بھائی تھے. انا اصغرہما، میں ان سے چھوٹا تھا. تو بھائی دو، احدہما ابو بردہ، ایک میرا بھائی ابو بردہ تھا، والآخر ابو روحم، دوسرا بھائی ابو روحم تھا. ہم تینوں بھائی چل پڑے، یمن سے نکلے. اما کو اعلیٰ بیزم و اما کو اعلیٰ ثلاثۃ و خمسین اور اثنین و خمسین. تو ہم وہاں سے نکلے نا، تو ہم کچھ آگے شک راوی کو یا تو کہا بیزم کچھ، یا کہا ہے 53-52 آدمی تھے. ہم 50 اور کچھ آدمی، یا لفظ یوں ہے کہ ہم 53-52 آدمی تھے، یمن سے آئے تاکہ جائے مدینہ میں اپنی قوم میں سے. قالا فرکبنا سفینۃ، یا نا سفینہ کشتی، ہم کشتی پر، جہاز پر سوار ہو گئے، یہ سمندری کشتی جہاز. فالقتنا سفینتنا الی النجاشی بالحبشہ، تو ہم کو ہمارے جہاز نجاشی بادشاہ کے پاس حبش میں پہنچا دیا. یعنی پہلے وہ کشتی گئی، کشتی کو لے جائے، کشتی وہاں چلی گئی نجاشی بادشاہ کے علاقے میں حبشہ میں. وہاں پہنچے، وہاں مسلمان موجود تھے، تو ڈال دیا ہم کو ہماری کشتی نے نجاشی کی طرف جو حبشہ میں. فوافقنا جعفر بن ابی طالب و صحابہ، ہم نے وہاں پر پا لیا، ملاقات کر لی جعفر بن ابی طالب اس کے صحاب سے جو اس کے پاس تھے. تو وہاں پر یہ صحابہ کرام موجود تھے، مکے سے آئے تھے، یہ مل گئے. تو یمن سے آئے، حبش میں تھے، حبش سے مسلمان اور مل گئے. تو ہم یہ صحابہ اکٹھے ہو کر فقالا جعفر نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثنا ہاؤنا وامرنا بالاقامت. جعفر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھیجا ہے مکہ سے یہاں حبش میں، اور ہمیں حکم دیا ہے بالاقامت، حبش میں رہنے کا. فاقیموا معنا، تم بھی ٹھہر جاؤ ہمارے ساتھ حبش میں. فاقمنا معه، ہم ٹھہرے اس کے ساتھ حبش میں، یعنی یمن سے آئے حبش میں تو وہاں ٹھہر گئے حبش میں. حتیٰ قدیمنا جمعہ، ہم تمام وہاں آ گئے، جتنے آدمی تھے حبش میں آ گئے. اچھا جی، تو پھر حبش سے پھر ہم مدینہ میں آ گئے. ٹھیک ہے، پھر حبش سے روانہ ہوئے، پھر مدینہ آ گئے. حتیٰ قدیمنا جمعہ، ہم تمام آ گئے. قال فوافقنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین افتتح خیبر، ہم نے ملاقات کی، ہم نے پایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے خیبر فتح کر لیا تھا.
جب مدینہ آئے تو اس ٹائم خیبر فتح ہو چکا تھا، خیبر میں آپ موجود تھے، یعنی ہماری بھی آمد ہوئی حبش سے مدینہ کہ آپ نے خیبر فتح کر لیا تھا، کہ خیبر کے مال غنائم تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ خیبر کے جو مال غنائم ہے نا، آپ نے وہ تقسیم کیے تھے حدیبیہ والوں پر، جو 1400 صحابہ کرام حدیبیہ گئے تھے تو بغیر عمرے کے واپس آ گئے تھے، انہیں کو آپ نے حصہ دیا تھا اور وہی جہاد پر گئے تھے۔ اس مال غنیمت میں کوئی اور شریک نہیں تھا سوائے صحابہ حدیبیہ کے یا یہ جو نجاشی کے پاس سے آئے با یہ کشتی والے، یہ جناب جعفر صاحب۔ تو کہتے ہیں ہم آئے آپ کے پاس جب آپ نے خیبر فتح کر لیا تھا، فَأَسْحَمَلَنَا، آپ نے ہمارا حصہ مقرر کر دیا کہ یہ بھی شامل ہے تمہارے ساتھ، کیونکہ یہ ڈبل مہاجر ہو گئے، پہلے مکہ سے یمن گئے حبش میں، یا وہ یمن سے حبش میں آئے، پھر حبش سے مدینے میں آئے، جو وہ تھے بہت غربت کی حالت تھی، بار بار مہاجر بننا، سفر کرنا، تو آپ نے ہمارے لیے حصہ مقرر کیا، یا فرمایا آتانا منہا، ہم کو بھی حصہ دیا مال غنیمت سے۔ وما قسم لأحد غاب عن فتح خیبر من شيء الا لمن شهد معه الا لاصحاب السفينة مع جعفر واصحابه۔ تو آپ نے ہم کو حصہ دیا اس میں سے، آپ نے ہی حصہ دیا کسی کو جو غائب تھا فتح خیبر سے، کسی کچھ نہیں دیا مگر ان لوگوں کو جو ساتھ آپ کے موجود تھے، وہی حدیبیہ والے، مگر ہمارے کشتی والوں کو، یعنی جعفر کے ساتھیوں کو جو حبش سے مدینہ آئے، مگر ہمارے جہاز والوں کو جو ساتھ جعفر کے آئے تھے اس کے ساتھ، یعنی اس مال غنیمت میں حدیبیہ والے شریک ہیں کہ یا صحابہ جعفر یا صحابہ سفینہ۔ قسم لہما، ان کے لیے حصہ مقرر کیا ان کے ساتھ ہی۔ قال فکان ناس من الناس یقولون لنا، یعنی لأہل السفینہ تھے کہ لوگوں میں سے ہمیں کہا کرتے تھے، یعنی ہمارے جہاز والوں کو کہا کرتے تھے، نحن سبقناکم بالہجرات، کہ وہ حبش سے آنے والوں، وہ صحابہ سفینہ یا صحابہ جعفر کہتے نحن سبقناکم بالہجرات، ہم تم سے پہلے آئے ہیں ہجرت کر کے، ہم نے تم سے سبقت لی ہے ہجرت کرنے میں، ہم مہاجر بن کر پہلے مدینے میں، تم بعد میں آئے ہو تو ہم سابق ہیں، تو ہم نے تم سے سبقت لے گئے ہیں ہجرت کرنے میں، مدینہ آنے میں، درجہ ہمارا اعلیٰ ہے کہ ہم پہلے آئے تم بعد میں آ رہے ہو، ہم کب کے مدینہ آئے ہیں۔ یہ بعض لوگوں نے کہا جو مہاجرین تھے۔ قال کہتے فدخلت اسماء بنت امیس، اسماء بنت امیس داخل ہوئی، وہی ممن قدم معنا الحفصہ، یہ تھی عورتوں، ان عورتوں میں جو ساتھ ہمارے آئی تھی، یہ داخل ہوئی اسماء حفصہ پر، زوج نبی، اللہ نبی کی بیوی، اور یہ حفصہ عمر کی بیٹی نا، ان کے پاس آئی اسماء بنت امیس، یہ بعد بیوی بنی ابو بکر کی، تو پھر بنی جناب علی کی بنی بعد میں جب وفات پا گیا ابو بکر، تو اسماء بنت امیس پر داخل ہوئی، یہ ان عورتوں میں ہے جو آئے تھے ساتھ ہمارے، یہ داخل ہوئی حفصہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہرۃ ملاقات کرنے کے لیے۔ وقت کان حاجرات النجاشی، یہ اسماء بنت امیس یہ مہاجرہ بن کر گئی تھی نجاشی بادشاہ کے ہاں حبشہ میں، فی من حاجرہ، جو وہاں مہاجر بن کر گئے تھے ان میں یہ شامل تھی۔ فدخل عمر علی حفصہ و اسماء عنده، جناب عمر داخل ہوئے حفصہ پر، ان کی بیٹی حفصہ، اور اسماء ان کے پاس آئی ہوئی تھی۔ فقال عمر حینا را اسماء، رسول عمر نے کہا جب دیکھا اسماء بنت امیس کو، من حاضی، کہ حفصہ یہ کون عورت ہے؟ اس نے کہا اسماء بنت امیس ہے جی۔ فقال عمر، عمر نے کہا الحبشیۃ حاضی البحریۃ حاضی، یہ حبشہ سے آنے والی ہے، یہ سمندر سے یعنی سفر کر کے آنے والی ہے، کیونکہ علاقہ حبشہ وہاں گئے ہوئے تھے، وہاں سے آئے ہیں، پھر سمندر کا سفر طے کیا ہے جہاز میں، تو یہ حبشیہ ہے، یہ بحریہ ہے، حبشہ سے آنے والی ہے، یہ سمندر کا جو ہے رستہ عبور کرنے والی ہے۔ فقال اسماء، نام جی ہاں یہ وہی ہے اسماء بنت امیس۔ فقال عمر سبقناکم بالہجرات، تو انہوں نے کہا کہ اسماء ہم تم سے سبقت لے گئے ہیں مہاجر بننے میں، ہجرت کرنے میں، ہم پہلے آ گئے، تم تو بعد میں آ رہی ہو نا، تو ہم نے نمبر لے لیا ہے، ہم تم سے پہل کر گئے ہیں ہجرت کرنے میں۔ فنان و حق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکم، ہم زیادہ حقدار، زیادہ قریبی اللہ رسول کے تم سے۔
ہم اللہ کے نبی کے بہت مقرب ہیں، قریبی ہیں، کہ ہم نے سب سے پہلے ہجرت کی ہے مدینہ کی تم سے بڑھ کر۔ فغازبات تو حضرت اسماء کو غصہ آ گیا کہ دیکھو ہم لٹے پٹے، پہلے مکہ سے حبشہ گئے، وہاں یعنی وہ پردیس تھا، علاقہ غیر تھا، پھر وہاں سے سمندر کا سفر کیا، پھر یہاں ہے، تو ابھی یہ ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ فغازبات جو اسماء غصے میں آ گئی، وقال کلمۃ نے ایک لفظ بول دیا، کذبت یا عمر، اے عمر آپ نے غلط کہا ہے۔ یہ لفظ ہے نا کذب، عربی زبان میں کہتے ہیں غلط بیانی کو، ہمارے یہاں تو فلاں نے جھوٹ کا، یہ بڑی گال ہے، فلاں نے جھوٹ بولا، کہ لفظ کذب ہوتا ہے خلاف واقعہ، کہ بات ایسے نہیں، بات ایسے ہے، ہلکی سی بات ہے۔ تو اے عمر آپ نے غلط کہا کہ تم ہم سے آگے بڑھ گئے، نہیں، ہمارے بڑے مصائب ہیں، بڑی مصیبتیں، پتہ اس کو جس آدمی اپنا گھر چھوڑا ہو تو بار بار کبھی وہاں گیا، وہاں سے وہاں گیا، اس پر بڑی تکلیف آئی، اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو عمر آپ نے غلط بات کہی ہے، یعنی آپ نے غلط بات کہی ہے عمر، کلا ہرگز نہیں، واللہ کنتم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ تم تو اللہ کے رسول کے ساتھ رہے ہو، یطعم جائعکم ویعظ جاہلکم، اللہ کے نبی تمہارے بھوکے کو کھلاتے رہے ہیں، تمہارے جاہل کو واعظ کرتے رہے، تم تو معلم استاد کے پاس رہے ہو، تم تو سخی کے پاس رہے ہو، اپنے مرکز میں رہے ہو کہ ہم دھکے کھاتے رہے، تو تم اللہ کے نبی کے پاس رہے ہو، یطعم جائعکم، وہ تمہارے بھوکے کو کھانا کھلاتے تھے، ویعظ جاہلکم، تمہارے جاہل کو واعظ کرتے سمجھاتے تھے۔ ہم اسما کری فی دار او فی ارض البغضاء فی الحبشہ، ہم رہے ہیں ایسے گھر میں یا ایسی زمین میں جو بہت دور اور بغض نکمی ہے حبشہ میں، یعنی حبشہ کے اندر بھی علاقہ بڑا خطرناک ہے جہاں ہم رہے ہیں، یعنی کہتے ہیں دور ہے، مطلب وہ علاقہ کفار کا ہے، وہاں کافر رہتے ہیں، عیسائی ہوں گے، یہودی، وہ صرف نجاشی بادشاہ تھا کوئی کام کا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، تو باقی سارے کافر تھے۔ تو ہم رہے ہیں ایک علاقہ ایسی زمین میں جو بہت دور تھی مکہ سے، مدینہ سے، البغضاء بغض والی، عداوت والی حبشیوں میں، مطلب حبشہ کے اندر وہ جگہ نکمی تھی، وہاں کفار کا راج تھا، ان کی حکومت تھی، وہاں ہم رہے کہ تم رہے عمر کی جگہ میں مدینہ منورہ اللہ کے نبی کے پاس۔ وذالک فی اللہ وفی رسول ہی، یہ تمام باتیں اللہ کے لیے، اس کے رسول کے رستے میں ہوئی، رسول کے دین کے لیے ہوئی ہیں، یہ اپنے تمام دکھ برداشت کیے ہیں اللہ کے لیے، اس کے رسول کے طریقے پر رہتے ہوئے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم نہ میں کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی تاکہ میں یہ بات بیان کروں گی جو تو نے کہی اللہ کے رسول کے لیے۔ یہ دکھ ہوا ہے، اب اتنی مارے کھا کھا کے، پردیس برداشت کر کر کے، پھر بھی تم ہم سے آگے بڑھ گئے ہو، جو کمال ہو گیا، تو میں آپ سے بات بیان کروں گی۔ وَنَحْنُ كُنَّا نُوذَى وَنُخَافُ، اور ہم وہاں حبش کے علاقے میں تکلیف دی جاتے تھے اور ہم ڈرائے جاتے تھے، وہاں میں ڈر ہی ڈر تھا، کافر ہیں، پیچھے مکے سے لوگ بھی آ رہے تھے ہمیں لینے کے لیے، تو وہاں ہم سائے جا رہے تھے، ہم ڈرائے جا رہے تھے۔ وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ضرور بیان کروں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وَأَسْأَلُهُ، سے آپ سے پوچھوں گی، وَاللَّهِ لَا أَكْذِبُ، اللہ کے اسلام میں غلط بیانی کروں گی، وَلَا أُزِيغُ، نہ میں بعد میں کوئی جھگاؤ ٹیڑھا پانی اختیار کروں گی، پوری بات جو آپ نے کہی ہے، وَلَا أَزِيدُ وَلَا، نہ اس میں اضافہ کروں گی۔ یہ انصاف کی دل بات، کوئی آدمی بات کہہ دے نا، وہ بات کسی کو بیان کرنی ہے آپ نے تو بالکل مینوان ہو بہو وہ بات کریں، اس میں مسالہ لگا دیں، اس کو بڑھا چڑھا دیں، یہ زیادتی ہوتی ہے۔ راضی کہتا فلما جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ تشریف لے آئے، قال تو اسماء بنت، میں نے یا نبی اللہ کے نبی، ان عمر قال کذا و کذا، جناب عمر نے ہمیں کہا ہے ایسے ایسے، وہ یہ کہہ گئے کہ ہم تم سے آگے بڑھ گئے ہیں ہجرت میں، فلاں کام میں تم پیچھے رہ گئی، تو آپ نے فرمایا لیسا بے حق کا بھی منکم ولا ہو ولاصحاب ہجرت الواحدہ، نہیں ہے زیادہ حقدار میرے، زیادہ قریب میرے تم سے وہ، ولا ہو، اس کے لیے، اس کے صحاب کے لیے ایک ہجرت ہے، عمر ہو یا اس ساتھی، انہوں نے ایک ہی ہجرت وہ ایک دفعہ کی ہے، اس کے لیے، اس کے صحاب کے لیے ایک ہجرت ہے، وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلُ السَّفِينَةِ ہجرتان، تمہارے لیے اے کشتی وال دو ہجرتیں ہیں، تمہاری دو ہجرتیں، تم پہلے مکہ سے گئے حبش میں، وہ بھی ہجرت تھی،
پھر وہاں حبش سے آئے مدینہ میں، یہ بھی تم نے ڈبل کام کی ہے۔ تو فرمایا لیسا بے حقہ بھی منکم، یہ باقی سے ابا زیادہ قریب نہیں میرے تم سے بڑھ کر، وَلَهُ عمر کے لیے اس کے اصحاب کے لیے ایک ہی ہجرت ہے، وَلَكُمْ أَنْتُمْ آلُ سفینہ، ہجرتان تمہارے لیے یعنی اہل سفینہ 2 ہجرتیں ہیں۔ قال کہتی ہے فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبُو مُوسَىٰ وَأَصْحَابَهُ سفینہ تھے یَأْتُونِی ارسالاً، دیکھا میں نے ابو موسیٰ اشعری کو اور کشتی والوں کو، وہ آتے ہیں میرے پاس سالن وفد وفد، گروہ گروہ بن کر، اور زیادہ ٹولیاں بن کر، کبھی 2 آئے کبھی 4 آئے، کہ اسماء کے پاس ایک حدیث ہے اللہ کے نبی کی نا، تو انہوں نے بیان کی، وہ آدھے سننے کے لیے وہ آتے میرے پاس سالن ٹولیاں بن کر، یہ سالون مجھ سے پوچھتے یہ حدیث مانت دنیا شیئن ہم بہی افراح والاعظم فی انفسہم مما قال لہم، تو نہیں تھی دنیا کی کوئی شے جس سے وہ بہت خوش ہوتے ہوں، نہ بڑے عظیم خوش ہوتے ہوں اپنے نفسوں میں، اس بات سے جو ان کو آپ نے فرما دیا۔ کیا فرما دیا آپ نے؟ کہ تمہاری 2 ہجرتیں ہیں، اس بات سے ہم میرے ساتھی تمام بڑے خوش تھے۔ قال ابو بردہ کہتے ہیں فقال اسماء کہتی ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَىٰ وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيذُ حضرت عیسیٰ منی، میں دیکھا ابو موسیٰ اشعری کو کہ مجھ سے یہ حدیث بار بار دہراتے تھے، پھر بیان کرو جی، پھر بیان کرو جی، کیونکہ اس میں تعریف آ رہی ہے ان کشتی والوں کی، حضرت جعفر کی، ابو موسیٰ اشعری کی جو وہاں سے آئے تھے، کہ تمہاری 2 ہجرتیں ہیں، جو باقی صحابہ کی 1 ہجرت ہے، تمہاری 2 ہجرتیں ہیں۔ یہ باب تھا نا فضائل جعفر اسماء بنت امیس، تو اسماء بنت امیس کے بعد یہ حدیث تھی، ان سے لوگ سننے کے واسطے آتے بار بار۔ اچھا جی، باب من فضائل سلمان و بلال و صہیب رضی اللہ عنہ، یہ فضائل ہے جناب سلمان فارسی، بلال حبشی، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقال ما قصد سيف الله من اچھا بھی تو یہ روایت ہے معاویہ بن قرہ وہ عیض بن عمر سے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے بعد میں ابو سفیان آئے سلمان فارسی صہیب رومی بلال کے ساتھ پاس چند لوگوں میں، تو چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سلمان فارسی صہیب رومی بلال، ان کے بعد ابو سفیان آئے، فقالو کہنے لگے یہ صحابہ کہنے لگے کہ ابو سفیان بچ گیا، یہ پہلے کافر رہا ہے، کئی دفعہ لڑنے کے لیے آئے تھے، پھر اسلام لے آیا، بچ گیا ہے، یہ ہمارے قابو نہیں ہے، ہماری تلواروں کے نیچے آیا نہیں۔ واللہ ما اخذت سیوف اللہ من عنق عدو اللہ ما اخذ، اللہ کی قسم اللہ کی تلواروں نے اللہ کی دشمنی گردن سے نہیں لیا اپنا حق جو پکڑنے کا حق تھا، یعنی اللہ کے دشمن سے اللہ کی تلواروں نے حق لیا نہیں ہے، یہ بچ گیا ہماری تلواروں سے، کاش کے یہ قابو آ جاتا، یہ نہیں، یہ کہا سلمان فاری غریب سے بغرام دے، تو نہیں پکڑا اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشمن کی گردن سے ماخذہ پکڑنے کا حق، یعنی قتل کیوں نہ ہو گیا، بچ کس طرح گیا۔ اب سے کہا عدو اللہ، حالانکہ وہ اب اسلام لا چکے ہیں۔ فقال ابو بکر فرمانے لگے اور میرے بھائیو تم نے یہ کیا الفاظ کہہ دی، اتقولون ھذا لشیخ قریش و سید، کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو قریش کے سردار کے لیے، آقا کے لیے، یہ ابو سفیان بڑا مرتبے والا آدمی ہے، اسلام لے آیا ہے، سردار ہے، تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو اللہ کا دشمن ہے، یہ بچ گیا، کیا تم کہہ رہے ہو یہ باتیں اس شیخ کے قریش کے شیخ کے لیے، ان کے سردار کے لیے، ان تو بے ادبی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے پہلے کافر تھا مسلمان ہو گیا ہے، سردار ہے۔ تو فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ، ابو بکر اللہ کے رسول کے پاس نبی کے پاس آئے، فقالا یا ابا بکر نا، تو وہ جو ہے نا بلال اور وہ باقی صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، بتلایا کہ اس طرح نا کہ ابو بکر نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ تم یہ بات کر رہے ہو یہ سردار کے بارے میں، بھائی بات سمجھائی، یعنی وہ صحابہ غریب آیا آپ کے پاس کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہم کو جناب ابو بکر نے آ کر ڈانٹ دیا، تو آپ نے فرمایا یا ابا بکر، او ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لعلہ کا اغضبتا ہوں، شاید کہ تم ان کو ناراض کر دیا ہے، ان کو تم ناراض کر دیا ہے کہ تم یہ بات کر رہے ہو،
قریش کے سردار کے لیے، فرمایا لئن کنت اغضبتهم لقد اغضبت ربک، ابو بکر اگر تو ان کو ناراض کر دیا ہے، تو نے ناراض کر دیا رب کو، اگر تو یہ ان کو ناراض کر کے آیا ہے تو رب کو ناراض کر دیا ہے، یہ بات انہوں نے صحیح نہیں کی۔ فاتاہم ابو بکر دوبارہ آئے ان کے پاس، دوبارہ گئے بلال کے پاس، سلمان کے پاس، صہیب رومی کے پاس، قریب سے آباد صہیب کے پاس۔ فقالا، دیکھو سردار آدمی ابو بکر صدیق بڑے مرتبے والے ہیں، لیکن غریب صحابہ کا دل دکھایا، دل دکھانا، فرمایا جاؤ ان کے بعد کو خوش کر کے آؤ۔ فقالا، تو ابو بکر نے کہا یا اخوتایا، اور میرے بھائیوں، اور بلال، بھائی کہہ دیا، بلال، صہیب، ہیں جی، تو ان کو بھائی کہا اپنا، سلمان، صہیب، بلال، میرے بھائیوں، آغضب تو تم کو میں ناراض کر دیا، اور تم ناراض تو نہیں ہو گئے مجھ سے، کیا تم کو میں ناراض کر دیا؟ قالوا لا، نہیں جی، ہم ناراض نہیں ہوئے۔ یغفر اللہ لک یا اخی، اللہ آپ کو معاف فرمائے اے ہمارے بھائی۔ تو آپ معلوم ہے کہ آپ ناراض نہیں ہوئے، تو خیر یہ شان آ گئی یہاں پر سلمان کی، بلال کی، صہیب کی، کہ ابو بکر اگر آپ ان کو ناراض کر دیا تو رب کو ناراض کر دیا، ان کو ناراض نہیں کرنا۔ وہ غریب سے اباؤں نے بڑی ماریں کھائی، ان کو پتہ ہے کہ ہم پر کیا بیتی رہی ہے مکہ میں، تو انہیں بات کہی دی نا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا جی، پڑھیے کہ قال ابن سفيان عن عمرو بن جابر بن عبد الله قال في من نزل اذا همت طائفتان منكم فابشر والله لا يهم بينهم من صار من حارس ومن يحب ان لم تنزل۔ اچھا، تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہمارے بارے میں اتری ہے یہ آیت، اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا واللہ ولیہما، جب قصد کر لیا تھا دو گروہوں نے تم سے کہ پھسل جائیں، بزدل ہو جائیں، یہ بات ہی نا جنگ احد کی، تو دو گروہ لگے تھے واپس جانے، لیکن پھر ڈٹ گئے۔ ان کے وہ گروہ کون سے؟ ہاں، واللہ ولیہما، اللہ ان کا مددگار ہے، ساتھ یہ بھی کیا، وہ دو گروہ لگے تھے پھسلنے، لگے تھے بھاگنے، لیکن اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ان کا مددگار ہے۔ فرما وہ قبیلے ہیں بنو سلمان، بنو حارثہ، یہ دو گروہ تھے، دو قبیلے تھے، یہ جنگ احد سے لگے تھے بھاگنے، لیکن بھاگے نہیں پھر۔ تو جب یہ آئی نا آیت اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ان کا مددگار ہے، فرماتے ہیں وما نحب انہا لم تنزل لقول اللہ جل واللہ ولیہما، ہمیں پسند نہیں ہے کہ یہ آیت نہ اترتی، یعنی پہلا آئی نا کہ قصد کیا دو گروہوں نے بزدل ہونے کا، وہ حید کا ہے نا، آیت کی بات ہم مسلمانوں کے لیے کہ لگے تھے بھاگنے، تو ہمیں یہ پسند نہیں کہ نہ آتی ہے، وہ اچھا ہو گیا آگے، کیونکہ ساتھ یہ بھی آ گیا ہے نا واللہ ولیہما، اللہ ان کا مددگار ہے۔ اس کے آنے سے ہمیں یہ نہیں خواہش ہے کہ پہلی آیت نہ آتی، تو تعریف ہماری ہو رہی ہے۔ وما نحب، ہم نہیں پسند کرتے کہ انہا لم تنزل، کہ پہلی آیت نہ آتی، لقول اللہ، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا واللہ ولیہما، اللہ ان دو گروہوں کا مددگار ہے، ان کا دوست ہے، ان کا ولی ہے۔ جب یہ آیت آ گئی تو پہلے کہہ بھی دیا کہ دو گروہ لگے تھے پھسلنے، کوئی بات نہیں، جو پھسلے تھے بچ جائے، یہ بھی تعریف ہوتی ہے بڑی ہے۔ آگے قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن جعفر بن عبد الرحمن بن مهدي قال ابن شعبة ان نقلت ان انس بن اچھا، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، اے اللہ بخش دے انصار کو، انصار کے بیٹوں کو، انصار کے بیٹوں کے بیٹوں کو، پوتوں کو معاف کر دے، یہ دعا کی آپ نے، اللہ بخش دے انصار کو، انصار کے بیٹوں کو، انصار کے پوتوں کو، تین پوچھتا، کیونکہ انصار نے دین کی خدمت بڑی کی ہے، انصار نے تمام مکے والے مہاجروں کو سنبھالا ہے، اللہ کے نبی کو سنبھالا ہے، آپ پر جانیں نشاور کی ہیں، تو آپ نے دعا کی اللہ بخش دے انصار کو، انصار کے بیٹوں کو، انصار کے بیٹوں کے بیٹوں کو، پوتوں تک یہ۔ قال حدثني يحيى بن ابي بن قال حدثنا خالد بن حارث قال مشهور بن ابي سليمان قال القاشي وهو بن مالك قال حدثنا اسحاق وهو بن عبد الله بن عبد الرحمن بن مسعود انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي راى والاسرار، اللہ کے رسول نے بخشی مانگی انصار کے لیے، فرمایا میں سمجھتا آپ نے فرمایا والاسرار ہی الانصار، انصار کی اولاد کے لیے بخش دے،
والے موال انصار انصار غلاموں کو بخش دے، لا شک بھی شک نہیں، ان الفاظ فرمایا اللہ انصار کے بچوں ذراری نا ذریہ چھوٹے بچے سب کو معاف کر دے، انصار کے غلاموں کو بھی معاف کر بخشش کر دے۔ چلیے ابو بکر بن ابي شيبه حرب بن حرب بن تيميه بن لا يتمنى على بن الزهر قال بن اسماعيل عزيز وهو ابن صحابنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راس بیادن و نسان مقبلین من عرس، اللہ کے نبی نے دیکھا بچوں کو عورتوں کو وہ شادی سے آ رہے ہیں، شادی کے موقع پر عورتیں بھی ہوتی ہیں بچے بھی ہوتے ہیں نا، کوئی شادی تھی تو وہاں پر بچے عورتیں واپس آ رہے تھے، دیکھے آپ نے بچے عورتیں آ رہے ہیں شادی سے، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے مبصلاً، کھڑے ہونے والے، اور مفسر کہتے ہیں کچھ ہے بے جان ہو نا، بے جان جنہیں پتھر ہے بت ہے درخت ہے، آپ یوں کھڑے ہو گئے کہ انصار کے بچے آ رہے ہیں، ان کی عورتیں بچے آ رہے ہیں، آپ کھڑے ہو گئے ان بت کی شکل بننے والے ممثل مثال پتھر، ان کھڑے ہو گئے آرام سے، جس طرح کسی کو نا احترام، ہاں بھی احترام میں کھڑے ہو گئے، آپ کھڑے ہو گئے احترام یوں کہہ لو احترام کے طور پر کھڑے ہو گئے آپ، فقال آپ نے دعا کی اللہم انتم من احب الناس الی، اللہ دعا ہے تم اے انصاری بچوں عورتوں مجھے لوگوں سے بڑے محبوب ہو، تم تمام لوگوں سے مجھے محبوب ترین پیارے ہو، بچوں کو کہا بچیوں کا، اللہم انتم من احب الناس الی، اللہ دعا ہے کہ تم مجھ کو تمام لوگوں سے بڑے پیارے، یعنی انصار، یعنی انصاری قوم، ان کے بچے ان کی بچیاں سارے مجھے تمام لوگوں سے بڑے پیارے، آپ وہاں کھڑے ہو کے دیکھتے رہے کہ انصاری بچے ہیں انصاری بچیاں ہیں، یہ ان کی فضیلت آ رہی ہے انصار کی۔ چلیے محمد بن مسنہ قال تسلم انا شام بن زياد قال تسليت مسلم بن يخرج هذا من سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي نفسي بيده ان خذه الناس من ثلاث مرات۔ اچھا میں نے سنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر و دول انصار دار و بنی النجار، انصار کے خاندانوں سے بہتر خاندان، یہ دور کہتے ہیں اصل میں کچھ خاندان کے افراد ہوتے ہیں نا کٹھے، ایک باپ کی اولاد کئی گھر بن گئے، یہ گھرانہ ہوتا ہے، گھرانہ قبیلہ کہہ لو چھوٹا گھرانہ، تو انصار گھرانوں میں سے بہتر گھرانہ وہ گھرانہ ہے بنی نجار کا، یہ گھرانہ ہے قوم قبیلہ کہہ لو قبیلہ، تو انصار کے قبیلوں سے گھرانوں سے بہتر گھرانہ بنی نجار کا ہے، ودارو بنی عبدالاشل پھر گھرانہ بنی عبدالاشل کا ہے، ودارو بنی الحارث بن خزرج پھر حارث بن خزرج کا گھرانہ، یعنی یہ قبیلہ یہ گھرانہ بڑا بہتر ہے، ودارو بنی ساعدہ اور جو ہے نا بنی ساعدہ کا گھرانہ یا قبیلہ یہ بہتر ہے، انصار گھرانوں میں سے بنی نجار اور بنی عبدالاشل اور بنی الحارث بن خزرج اور بنی ساعدہ گھرانے یہ بڑے اعلیٰ ہیں، یہ تعریف فرمائی آپ نے، بعض کا نام پہلے آ رہا ہے بعض کا بعد میں آ رہا ہے، پہلا نام بنی نجار، پھر نام بنی عبدالاشل، پھر نام بنی حارث بن خزرج، پھر نام آیا بنی ساعدہ کا، یہ آخر میں آیا، چار گھرانے۔ واللہ لا کنتم موسرا بہا احدا لآثرت بہا عشیرتی، اللہ کی قسم اگر میں کسی قبیلے کو ترجیح دیتا اپنے قبیلے پر تو ان کو میں ترجیح دیتا اپنے قبیلے پر، ان ترجیح ہے نہیں، اگر کسی قبیلے کو ترجیح ہو میرے خاندان پر تو یہ انصاری ہے، یہ انصار قبیلہ میرے قبیلے سے بھی اعلیٰ ہو سکتے ہیں کہ میں ترجیح دیتا، اللہ کے اگر میں کسی کو زیادہ بہتر کرنے والا ہوتا تو میں البتہ زیادہ ترجیح دیتا اپنے قبیلے کو، لیکن میں نے ترجیح نہیں دی اپنے قبیلے کو، یہ میرا بھی قبیلہ ہے یہ بھی ہے، تو یہ خاندان چار بڑے بہتر ہیں مدینہ والوں میں سے، یہ تعریف کیا آپ نے، مطلب ہے میرا قبیلہ سب سے اعلیٰ نا، اگر کسی کو میں ترجیح دیتا تو ان قبائل کو اپنے قبیلے پر ترجیح دیتا ہے، تو انصاری قبیلے بڑے بہترین ہیں، پہلا قبیلہ جو ہے یہ دار بنی نجار ہے، پھر قبیلہ بنی عبدالاشل ہے، پھر قبیلہ بنی حارث بن خزرج ہے، پھر قبیلہ بنی ساعدہ ہے، ہاں پڑھیے کہ یہ بنی
اچھا جی، تو گواہی دی ابو سلمہ نے کہ البتہ اس نے سنا ابا حسین انصاری کو، یہ شاید وہ گواہی دے رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے کو اعلیٰ فرمایا خیر و دور الانصار بن نجار، انصار کے گھرانوں میں سے قبیلوں میں سے بہتر قبیلہ بنو نجار ہے، ثم بنو عبد الاشر پھر قبیلہ بنو عبد الاشر ہے، ثم بنو حارث بن خزرج پھر قبیلہ بنو حارث بن خزرج ہے، ثم بنو ساعدہ پھر قبیلہ بنو ساعدہ، یہ قبیلے اعلیٰ ہیں، وفی کل دور انصار خیر، اور انصار کے ہر قبیلے میں خیر ہے، وہ تو 4 نام نے دیے نا، لیکن فرمایا پھر بھی انصار کے ہر قبیلے میں خیر ہی خیر، خیر ہی ایمان ایمان ہے، اب سب کی تعریفیں ہو گئی ہیں لیکن 4 کا نام لیا ہے۔ قال ابو سلمہ کہتے ہیں قال ابو سعید نے کہا تو اتہما انا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا کنت کاذبا، میں نے آپ کے خلاف یہ جھوٹ بولا اگر میں جھوٹ بولنے والا ہوں، لبدا تو بے قوم ہی بنی ساعدہ، تو میں اپنی قوم بنی ساعدہ کو پہلے کرتا، مگر اگر میں جھوٹ بولتا نا تو اپنی قوم کا نام لیتا پہلے، لیکن جو آپ نے فرمایا میں نے ویسے بیان کر دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں اتہمو یا اتہمو، مجھ کو میری تہمت لگائی جاتی میرے خلاف باؤ کے اللہ رسول پر اگر میں جھوٹ بولنے والا ہوتا تو لبدا تو بے قوم ہی، تو اپنی قوم کا آغاز کرتا بنی ساعدہ کا، اگر میں نے کوئی دال گھانا ہوتا نا تو اپنی قوم بنی ساعدہ وہ پہلے بولتا کہ آپ نے یہ کہا، لیکن میں نے آپ کے خلاف جھوٹ نہیں بولنا۔ صحابہ آپ کی بات مینوان پوری بیان کرتے کہ آپ لفظ پہلے یہ بولا پھر یہ بولا پھر آخر میرا قبیلہ آیا، اگر میں کوئی غلط بیان نہیں کرتا تو میں یہ بات کرتا کہ میرا قبیلہ بنو ساعدہ آپ نے بہتر فرمایا، پہلے فرمایا، اب بات سمجھے ہو؟ یعنی 4 قبائل کا نام لیا کہ میرا قبیلہ بنو ساعدہ، اگر میں کوئی جھوٹ کی بات کرتا تو پہلے اپنے قبیلے کا نام لیتا۔ اچھا، تو یہ بات پہنچ گئی سعد بن عبادہ کو، تو وجل فی نفسی، اس نے دل میں غصہ محسوس کیا، انہوں غصہ آیا کہ اللہ کے نبی نے ہمارے قبیلے کا نام بعد میں لیا ہے، ہماری بڑی محنتیں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں، دل میں رنجش ہی آئی۔ تو یہ بات پہنچ گئی سعد بن عبادہ کو، تو وجل فی نفسی، سے دل میں غصہ محسوس کیا، وقالا کہا خلفنا، ہم درجے میں پیچھے چھوڑے گئے ہیں، آپ نے اور قبائل کا نام پہلے لے دیا ہے، تو ہمارا قبیلہ بنی ساعدہ یہ بعد میں آ گیا ہے۔ اچھا، فکنہ آخر اربع، ہم 4 کے آخر میں آئے، ہم 4 قبیلوں کے آخر میں 4تھا قبیلہ بھرا آیا، نمبر 4 آیا۔ فرق تو ہوتا ہے نا کہ نمبر پہلا نمبر ہو، نمبر دوسرا ہو، تیسرا، پھر نمبر 4، تو نمبر وہاں 4 آیا۔ اسرے ہو الہ ہماری، لاؤ گھوڑا، اسرے جو میرے پاس میرا گھوڑا تیار کر کے لاؤ، ایک گدھا نا، گھوڑا گدھا، وہ اس پر رکھو کوئی سامان بیٹھنے کے لیے، میں جاتا ہوں آپ کے پاس۔ اسرے جو لی ہماری، میرے گھوڑے پر کاٹھی رکھ دو، وہ گھوڑے مطلب ہے نا گدھوں پر بھی رکھتے ہیں کاٹھی وغیرہ بیٹھنے کے لیے۔ آج ان کے میں آؤں پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہاں کلمہ ابن اخی ہے، اس کے بھتیجے سہل نے کلام کی اس سے کہ چاچا جی تم یہ کیا کر رہے ہو، اتذہبوا، کیا آپ جا رہے ہیں آپ کے پاس، لترد علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ کی بات آپ رد کر لیں رسول پر، آپ کی فرمائی بات رد کرنے جا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا، مارنا بعد میں لیا، اس لیے جا رہے ہیں۔ یہ بھتیجا کہہ رہا ہے چاچا جی یہ نہ کام کرو، کیا آپ جا رہے ہیں آپ کے پاس کہ آپ لوٹائیں یہ بات رسول کے اوپر کہ جی ہمارا نام آپ نے نمبر 4 پر لیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم ہو، زیادہ جانتے ہیں، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ قبائل ہے کہ ہر ایک کی محنتیں ہیں کام سے، تو آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ اور آپ کی بات کو رد کر دیں، نہ یہ بھتیجا کہہ رہا ہے نہ جائیے۔ اب ایسا حسبوں کا، آپ کو یہ شان کافی نہیں ہے، یہ بات کافی نہیں آپ کے لیے کہ ان تکون رابع اربع، کہ 4 میں 4 ہوں، وہ نمبر اعلیٰ ہی ہے نا، اعلیٰ پوزیشن ہے نا، کہ 4 میں 4 آپ ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے، باقی چھوڑی تمام دنیا کے لوگ، ہم 4 میں 4 ہم آ گئے، تو کیا کافی نہیں آپ کے لیے کہ آپ ہو جائیں 4 میں 4 فلاجا، پھر وہ لوٹ پھر گئے، ٹھیک ہے آپ کے پاس۔ اچھا، قالا اللہ رسول، اللہ رسول خوب جانتے ہیں، وامرا بحمارہ ہی فخلان، حکم دیا اپنے گدھے کا کہ اسے وہ کاٹھی اتار دی۔ پہلے پروگرام بنایا تھا، وہ بزرگ آدمی تھے، غصہ آ گیا کہ اللہ کے نبی نے ہمارا نام بعد میں لیا ہے، بتلایا کہ آپ نے بہتر کہا نا، یہ بھی بہتر ہے، یہ بہتری میں آیا نا، کہ وہ لوگ چھوڑ دیے، تو آپ کو یہ کافی نہیں کہ آپ 4 میں 4، یہ بہتر مان لیے۔ اچھا جی، پڑھیے
قال حدثنا عمرو بن علي بن ابي قال حدثنا ربيع بن شداد عن يحيى بن ابي كثير عن ابي بن سعيد بن سعيد حدث انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اخرنا الصلاه واخرنا. اچھا، اللہ کے رسول سنا فرما رہے تھے انصار کے بہتر لوگ یا انصار کے گھرانوں میں بہتر لوگ، یہ حدیث ان کی حدیث کی طرح ہے، ایسی ذکر دور گھرانوں کے بیان کے بارے میں، اور نہیں بیان کیا وہاں پر واقعہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ جو غصہ آیا تھا جانے لگے تھے، وہ بات وہاں نہیں آئی۔ چلو قال قال ابو سلمة عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن سمعنا ابو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مجلس. اچھا جی، تو فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واو فی مجلس عظیم من المسلمین، وہ مسلمانوں کی بڑی ایک محفل میں موجود تھے۔ وہ حدثکم بخیر دور انصار، آپ ایک بڑی محفل میں تھے، تمہیں بیان کر رہا ہوں انصار کے قبائل سے بہتر قبیلوں کے بارے میں۔ بیان کروں یہ استفہامی انداز ہے، تو میں بیان کر دوں انصار کے خاندانوں میں گھرانوں میں بہتر گھرانہ، انہیں کا نام جی رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا بنو عبد الاشہل، یہ قبیلہ بہتر۔ پھر فرمایا بن یا پھر کون یا رسول اللہ؟ والا سما بنو نجار، یہاں کو ترتیب تھوڑی سی بدل گئی ہے، پھر بنو نجار ہے، انہیں کہا سما من پھر کون سے بہتر یا رسول اللہ؟ والا سما بنو حارث بن خزرج، پھر بنو حارث بن خزرج ہیں، انہیں کہا سما من پھر کون سے بہتر یا رسول اللہ؟ والا سما بنو سائدہ، پھر بنو سائدہ ہیں، والا سما من پھر کون یا رسول اللہ؟ والا سما فی کل دور انصار خیر، پھر انصار کے ہر قبیلے میں بہتری ہے۔ اب سب آ گئے انصار کے ہر گھرانے میں، ہو انصاری مدینے والے، سب میں بہتری ہے۔ فقام سعد بن عبادہ مغضبا، کھڑے ہو گئے سعد بن عبادہ غصے کی حالت میں۔ فقالا کہا جی نحن آخر ربائے، ہم چاروں میں آخری ہیں، عبادت ہم چاروں میں آخری، ہم رہ گئے بنو سائدہ۔ جب نام لیا آپ نے ان کے قبیلے کا، فرادہ کلام وسلمہ، اس نے اللہ رسول کے کلام کا ارادہ کیا کہ آپ نے کلام بولی ہے نا، تو ہم چوتھے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا اسی قوم سے اجلس کے ساتھ بیٹھ جائیے اللہ تعالیٰ تو راضی نہیں اس بات پر ان سما رسول سلمہ دارکم فی الاربع دور، کہ آپ نے نام لیا ہے تمہارے قبیلے کا، تمہارے خاندان کا چار بہتر خاندانوں میں، جو نام لیا آپ نے، بھائی تم بہتر خاندانوں میں شامل ہوئے ہیں نا، کہ آپ بھی تم ناراض ہو۔ سما فمن ترکا فلم یسمع، جس کا نام چھوڑ دیا آپ نے، نام لیا نہیں، اکثر میں مسمون زیادہ ہیں ان سے جو نام لیا آپ نے، جو اور گھرانے ہیں نا ان کا نام نہیں لیا آپ نے، تو وہ تو بہت زیادہ ہیں، وہ تو ناراض نہیں ہوئے کہ نام تمہارا نہیں لیا، تیرا نام لے بھی دیا پھر بھی تو ناراض ہو رہا ہے۔ مطلب خاندان وہاں تو بے شمار تھے، تو سب کا نام چھوڑ دیا ہے، تیرے خاندان کا نام لیا تو پھر بھی ناراض ہو رہا ہے۔ فمن ترکا، جس کا نام چھوڑ دیا آپ نے، فلم یسمع، نام نہیں لیا، اکثر وہ خاندان زیادہ ہیں ان سے جو نام لیا آپ نے، وہ تھوڑے چار نام آئے ہیں کہ خاندان تو بے شمار ہے۔ فانتہا سعد بن عبادہ، تو سعد بن عبادہ پھر رک گئے اللہ رسول کے کلام سے روکنے سے یا کلام کا رد کرنے سے، یعنی پہلے لگے تھے بولنے کہ اللہ کے نبی ہم کو چھوڑ دیا آپ نے۔ اچھا چلو پڑھو حدیث۔ اچھا وہ ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں۔ حدثنا نصر بن علي الجهنمي زمي ومحمد المثنى بن بشار جميعا عن ابن عرادة واللفظ الجهنمي قال حدثني محمد بن عرادة حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد بن عبد بن انس بن مالك قال جمع جرير بن عبد الله البجلي في سفر وكان يأخذ ہاں ٹھہر جاؤ۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نکلا جریر بن عبداللہ بجلی کے ساتھ ایک سفر کے اندر، میں ساتھ چلا جریر بن عبداللہ بجلی کے ساتھ سفر میں، فکانا یاخذونی، وہ میری خدمت کیا کرتا تھا، یعنی جریر بن عبداللہ بجلی وہ میری خدمت کر تھی، میری انس بن مالک دی، انس بن مالک انصاری نا، تو وہ جریر بڑی عمر کے تھے، وہ میری خدمت کرتے تھے۔ فقلت له، اس کو میں نے کہا لا تفعل، یہ نہ کام کریں آپ، بڑی عمر کے ہاں نہ یہ کام کریں۔ فقال انی قد رأیت الانصار تصنع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، کہ میں نے دیکھا ہے انصار میں کہ ایسا کام وہ کرتے تھے اللہ رسول کی خدمت ایسے انداز سے، اعلیٰ تو میں نے قسم اٹھا لی
میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی نا انصار بڑی خدمت کرتے تھے، تمام انصاری، انس بھی شامل ہے۔ تو آل ہے تو میں نے پھر اس ٹائم قسم کھا لی تھی، اللہ اصحاب احد منہم الا خدمتہ، کہ میں نہیں کسی کا ساتھی بنوں گا ان میں سے مگر میں ان کی خدمت کروں گا۔ اللہ مجھے موقع دے نا تو میں انصار کے ہر بچے کی خدمت کروں گا۔ یہ تو آپ بھی انصاری ہیں کہ نہیں میں ساتھ چلوں گا کسی ایک کے ان میں سے، میں اس میں خدمت کروں گا۔ بڑا ابن مسنہ نے، ابن بشار نے اپنی حدیث میں وکانہ جریر جو تھا اکبر من انس سے بڑا تھا، بڑی عمر کے، یعنی جریر بڑی عمر کے تھے، انس چھوٹے، یہ بڑی عمر کا چھوٹی عمر کے خدمت کر رہا ہے، کیوں کہ انس انصاری ہے، خادم رسول اللہ ہے۔ کہا ابن بشار نے اسن من انس، کہ یہ جو تھا صحابی یہ عمر رسیدہ تھا انس سے، انس چھوٹے تھے تو وہ بڑا تھا، تب بھی وہ خدمت کرتا رہا انس کی کیونکہ وہ انصاری تھے۔ ہاں جی پڑھ لیجیے۔ ختم نہیں ہونا چاہیے، ہاں ٹائم ہو گیا۔ تھک گئے، چلو پھر تھک گئے تو پھر نشان لاؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ 2 ڈرائیور کیسے ہو گئے سر؟ ڈرائیور کیا ہوگا تھوڑا تصب ہوا ہے، بند کرو۔